الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ رب کائنات کا بڑا ہی احسان ہے کہ اس نے آج کی اس مجلس کا آغاز کسی عام کتاب سے نہیں بلکہ اس کتاب سے کرایا ہے جو ساری کائنات میں جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک دنیا قائم رہے گی اس سے افضل کتاب نہ تو نازل ہوئی ہے اور نہ نازل ہوگی، بلکہ اس کتاب کے نازل ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے وحی کا دروازہ قیامت تک کے لیے بند فرما دیا۔ اب کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ دین آخری دین ہے، یہ شریعت آخری شریعت ہے، شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن جو نازل ہوا ہے وہ سب سے افضل انسان سید الکائنات ساقی کوثر شافی محشر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اور یہ قرآن کہاں سے آیا ہے؟ یہ قرآن کریم براہ راست اللہ رب العزت کی ذات سے نکل کر آیا ہے۔ اس کتاب کو لے کر آنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت نے اس کتاب کو کسی انسان کے حوالے براہ راست نہیں کیا، بلکہ فرشتوں میں سے سب سے افضل فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام کی ذمہ داری عائد کی کہ آپ کو اس قرآن کریم کو لے کر جانا ہے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنانا ہے۔ آپ اپنے سینے میں قرآنی آیات کو سمائیں گے، ان کو یاد کریں گے، اس کے بعد امت کو بتائیں گے۔ تو چار چیزیں ہوئی۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ذات سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، اللہ کی ذات سے نکلے ہوئے کلمات ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر جس ذات کے ذریعے اس کلام پاک کو بھیجا گیا ہے وہ ہے حضرت جبریل علیہ السلام، اور جس ذات پر نازل کیا گیا ہے وہ ہے سید الکائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج انہی سے متعلق بات کی جائے گی، بتایا جائے گا۔ اور چوتھے نمبر پر اس کتاب سے متعلق بات کی جائے گی، وہ ہے قرآن کریم۔ اللہ رب العزت کی ذات، حضرت جبریل کی ذات، حضرت محمد الرسول اللہ کی ذات اور یہ کتاب قرآن کریم، چار باتیں ذکر کی جائے گی۔ اللہ کون ہے، جبریل کون ہے، محمد الرسول اللہ کون ہے اور یہ کتاب کیا ہے، چار باتیں بیان کی جائے گی، غور سے سنی جائے۔ اللہ رب العزت وہ ہے جس نے اپنا ذکر سورہ احد میں کیا ہے، قل هو اللہ احد۔ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کے کوئی اولاد ہے، نہ اس کے کوئی باپ ہے، نہ اوپر کا ہے نہ نیچے کا ہے، وہ تو تنہا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی تمام تر صفات اس میں ذکر فرمائی ہے، موٹی موٹی صفات، کہ اللہ وہ ہے جو تنہا ہے، اللہ وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ وہ ہے جس کے کوئی لڑکا نہیں، اللہ وہ ہے جس کا کوئی باپ نہیں، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے۔ وہ جسے چاہے غریب کر دے، وہ جسے چاہے مالدار کر دے، جسے چاہے فقیر کر دے، جسے چاہے شہنشاہ تخت سے اٹھا کر زمین پر رکھ دے، اور جسے چاہے زمین سے اٹھا کر بوریے سے اٹھا کر شہنشاہی تخت پر لا کر رکھ دے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اور جبریل امین کون ہے؟ جن کے ذریعے قرآن کریم نازل کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت کے فرشتوں میں سے حضرت جبریل ہیں۔ اب فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ تو اللہ کا کلام پکار کر کہتا ہے کہ ان کی تعداد اللہ کے علاوہ کوئی جانتا نہیں، نہ کسی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، نہ قرآن کریم میں لکھی ہوئی ہے۔ بس ہم تو یہی بات کہیں گے کہ اللہ کے علاوہ ان کی تعداد کسی کو معلوم نہیں ہے۔ البتہ اتنا معلوم ہوتا ہے قرآن کریم کے پڑھنے سے کہ فرشتے
وہ مخلوق ہیں جو نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ انسان کو بنایا اللہ نے مٹی سے، جنات کو بنایا اللہ رب العزت نے آگ سے، اور فرشتوں کو بنایا نور سے۔ اور اتنا معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی تعلیمات سے کہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں، اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے۔ اسی لیے یہ قرآن کریم جب مقدس کتاب تھی، سب سے افضل کتاب تھی، لہذا ضرورت یہ تھی کہ انسانوں کے ذریعے نہیں بلکہ فرشتوں کے ذریعے اس کو نازل کیا جائے۔ پھر فرشتوں میں اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سردار حضرت جبریل کو سنا۔ جبریل کون ہے؟ حضرت جبریل کا مقام سب سے اونچا مقام ہے فرشتوں میں۔ حضرت جبریل کا مقام فرشتوں میں سب سے اونچا مقام ہے۔ حضرت جبریل کا اصل نام عبداللہ ہے، عبداللہ۔ اور حضرت جبریل فرشتوں کے درمیان میں جو پکارے جاتے ہیں جن نام سے، وہ ہے خادم رب۔ حضرت جبریل فرشتوں کے درمیان جن نام سے پکارے جاتے ہیں، جس نام سے پکارے جاتے ہیں، وہ ہے خادم رب۔ جب کوئی کسی انسان کی خدمت کرتا ہے تو اس کا لقب پڑ جاتا ہے، بھائی یہ اس کا خادم ہے، یہ زید کا خادم ہے، یہ عمر کا خادم ہے۔ تو چونکہ حضرت جبریل کا تعلق اللہ رب العزت سے فرشتوں میں سب سے زیادہ ہے، اسی لیے ان کا لقب فرشتوں کے درمیان میں یہ پڑ گیا کہ اللہ کا خادم۔ اسی لیے فرشتے ان کو پکار کر کہتے ہیں خادم رب عز وجل، خادم رب۔ تو نام ہے عبداللہ، اور فرشتوں کے درمیان جو مشہور ہیں خادم رب سے مشہور ہیں۔ حضرت جبریل جن کی اصلی صورت کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، حتیٰ کہ سید الکائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک مرتبہ یہ کہا کہ میں آپ کو آپ کی اصلی صورت پر دیکھنا چاہتا ہوں، دیکھنے کی طاقت نہیں رکھی تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے تھے دیکھ کر۔ حضرت جبریل کے ایک کندھے سے لے کر دوسرے کندھے تک اتنا فاصلہ ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ 500 سال تک پرندے کو تیز رفتار دوڑایا جائے، یہاں سے لے کر یہاں تک اتنا بڑا فاصلہ ہے کہ 500 سال تک تیز رفتار کے ساتھ پرندے کو دوڑایا جائے، تب جا کر وہ اس مسافت کو پورا کرے گا۔ اتنے بڑے ہیں حضرت جبریل علیہ، اتنے بڑے ہیں حضرت جبریل۔ لیکن فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی جلالت اس قدر ہے، اللہ رب العزت کا قہاریت اس قدر ہے کہ اللہ کے اور میرے درمیان 70 پردے حائل ہیں۔ اللہ کے درمیان اور جبریل کے درمیان، باوجود یہ کہ حضرت جبریل کا مقام سب سے اونچا ہے، حضرت جبریل اللہ سے براہ راست تعلق رکھتے ہیں، سب سے بڑے ہیں فرشتوں میں، لیکن اللہ نے ان کے درمیان اور اپنے درمیان 70 پردے حائل کیے ہیں۔ کہتے ہیں حضرت جبریل اگر میں کسی پردے کے درمیان چلا گیا، کسی پردے سے مس ہو گیا تو میں جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ اتنا بڑا فرشتہ ہے، آپ نے سنا کہ 500 سال تک دوڑایا جائے، کس کو؟ پرندے کو دوڑایا جائے تیز رفتار کے ساتھ، تو تب جا کر ادھر سے ادھر آئے گا۔ لیکن اللہ رب العزت کی جلالت اس قدر ہے، اگر پردوں سے ٹچ ہوگی، پردے سے مس ہوگی تو جل کر راکھ ہو جائے گی۔ یہ حضرت جبریل ہیں، اور 600 پر ہیں حضرت جبریل کے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے 600 پر ہیں، اور 600 کے 600 موتی کے پر ہیں۔ حضرت جبریل کی بہت ساری خصوصیات ہیں، ان میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے، حضرت جبریل کہتے ہیں جب سے دوزخ بنی ہے حضرت جبریل کبھی ہنسے نہیں۔ جب سے دوزخ بنی ہے حضرت جبریل کے چہرے پر کبھی ہنسی نہیں آئی۔ آج تو ہم ہنستے رہتے ہیں اور نہ جانے کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام کا اتنا بڑا مقام ہے کہ فرشتوں کے درمیان بھی جن کو یہ کہہ کر پکارا جاتا ہو کہ خادم رب، اور جن کا مقام فرشتوں میں سب سے اونچا ہو، لیکن جب سے دوزخ بنی ہے حضرت جبریل کے چہرے پر کبھی ہنسی نہیں آئی۔ تو اللہ کی ذات کا تذکرہ بھی ہوا کہ اللہ کون ہے، اور دوسرے نمبر پر حضرت جبریل کے حالات سنائے گئے کہ حضرت جبریل کون ہے، ان کا نام کیا ہے۔ ان کا نام عبداللہ ہے، فرشتوں کے درمیان ان کا نام خادم رب ہے، اور ان کے 600 پر موتیوں کے ہیں، اور بہت ساری خصوصیات ذکر ہوئی۔ اب تیسرے نمبر پر باری آتی ہے اس ذات کی جس پر یہ کلام نازل ہوا، وہ ذات ہے سید الکائنات
شافی محشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ رب العزت نے ان کے صدقے میں چاند بنایا، سورج بنایا، زمین بنائی، ساری کائنات انہی کے صدقے میں بنائی۔ اور حضرت آدم کو کہہ دیا، اے آدم کیا سمجھتے ہو؟ جب چہرہ اٹھا کر دیکھا تو عرش کے پایوں پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت آدم نے پوچھا یہ شخصیت کون ہے؟ یہ تو سمجھ گیا کہ اللہ تو ہی ہے، تیرا علاوہ کوئی معبود نہیں، یہ بتائیے یہ کون ہے؟ اللہ نے کہا اے آدم یہ تیرا لڑکا ہے، تیری اولاد میں نسلوں میں چل کر آئے گا، اور سن لے آدم پہلے نمبر پر پیدا میں نے تجھے کیا ہے، لیکن مقام ان کا اونچا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتے تو تو بھی نہ ہوتا، اگر یہ نہ ہوتے تو تیری اولاد بھی نہ ہوتی، اگر یہ نہ ہوتے تو میں دنیا کو نہ سجاتا، اگر یہ نہ ہوتے تو میں جنت نہ بناتا۔ غرض یہ کہ انہی کے صدقے میں مجھے ساری کائنات سجانی ہے۔ یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو یتیم پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد کا پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا۔ آپ جب دنیا میں آئے تو آپ کے والد نہیں تھے۔ سب سے پہلے آپ کو دودھ پلانے والی آپ کی والدہ ہیں، دوسرے نمبر پر آپ کو جو دودھ پلایا ہے وہ حضرت صوبیہ نے پلایا ہے۔ یہ حضرت صوبیہ ابو لہب کی باندی ہے، تو سب سے پہلے دودھ پلانے والی آپ ہی کی والدہ آمنہ ہے، اور دوسرے نمبر پر آپ کو دودھ پلانے والی حضرت صوبیہ ہیں، اور تیسرے نمبر پر جو آپ کو دودھ پلایا ہے، سب سے زیادہ دودھ پلایا ہے، وہ پلایا ہے حضرت حلیمہ سعدیہ نے۔ 4 سال تک آپ حضرت حلیمہ کے یہاں رہے۔ اس کے بعد حضرت آمنہ نے اپنے بچے کو بلا لیا کہ اب میں اپنے پاس رکھوں گی۔ 2 سال تک اپنے پاس رکھا۔ 6 سال کی عمر ہوئی ہے اس بچے کی کہ حضرت آمنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ 6 سال کا ننھا منھا بچہ ہے، نہ والد ہے نہ والدہ ہے، نہ ماں ہے نہ باپ ہے، اب سایہ کسی کا نہیں رہا۔ چنانچہ حضرت ابو طالب نے پرورش میں لے لیا، اور حضرت ابو طالب ان کی پرورش کرتے رہے، یہاں تک کہ یہ بچہ بڑھتا بڑھتا 12 سال کو پہنچ گیا، اور 12 سال کی عمر میں سب سے پہلی تجارت کی ہے، لیکن اس تجارت سے آپ واپس آ گئے تھے۔ پوری تفصیل کے درمیان میں معلوم ہوگی، اب تو میں اشارات کر رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ بڑھتے گئے یہاں تک کہ آپ کی عمر 25 سال ہو گئی۔ 25 سال کی عمر میں آپ کا نکاح حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے ہوا۔ آپ کی عمر 25 سال ہے اور اس عورت کی عمر 40 سال ہے۔ یہ سب سے پہلا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ 25 سال کی عمر میں آپ کا نکاح ہوا، اور یہ عورت 40 سال کی ہے، اور آپ نے کل عمر پائی ہے 63 سال، 60 اور 3، اور آپ کا جس سن میں انتقال ہوا وہ سن 11 ہجری ہے، سن 11 ہجری۔ ہجری بتایا جائے گا تفسیر کے درمیان میں اگر موقع لگا انشاءاللہ، اور اللہ نے توفیق دی کہ ہجری کسے بولتے ہیں، ہجرت کسے کہتے ہیں، یہ بھی بتایا جائے گا۔ تو اللہ کا ذکر ہوا، حضرت جبریل کا ذکر ہوا، اور محمد الرسول اللہ کا ذکر ہوا۔ اب باری آتی ہے تو اس کتاب کی باری آتی ہے جس کو ہم قرآن کہہ کر پکارتے ہیں۔ اسی کا نام مصحف بھی ہے، اسی کا نام قرآن بھی ہے، اسی کا نام تنزیل بھی ہے، اسی کا نام، بہت سارے نام قرآن کریم میں اس کے ذکر کیے گئے ہیں۔ چنانچہ یہ قرآن ہے جو آپ پر 40 سال کی عمر میں نازل کیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کی ہوئی تب یہ قرآن کریم آپ پر نازل کیا گیا۔ 2 مرتبہ قرآن نازل کیا گیا ہے، یہ بات ذہن نشی کر لینی چاہیے کہ قرآن کریم کا نزول 2 مرتبہ ہوا۔ پہلی مرتبہ جب قرآن کریم نازل کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے پورا کا پورا آسمان دنیا پر نازل کیا، حضرت جبریل کے واسطے سے آسمان دنیا پر نازل کر دیا۔ اس کے بعد تھوڑا تھوڑا 1 آیت، 2 آیت، 3 آیت، 1 سورت، جیسا اللہ نے چاہا 23 سال تک نازل ہوتا رہا۔ 23 سال تک قرآن کریم مسلسل نازل ہوتا رہا۔ 23 سال کی مدت میں یہ قرآن کریم مکمل نازل ہو گیا۔ 40 سال کی عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، 40 اور 23 کو جوڑو تو 63 بنتے ہیں، اور آپ کی عمر 63 ہی سال ہے۔ تو 23 سال کے عرصے میں یہ قرآن کریم نازل کیا گیا، اور یہ قرآن
سب سے افضل کتاب ہے، اور یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے خود لی ہے کہ ہم نے قرآن نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، ہم ہی اس کے سمجھنے کو آسان کریں گے، ہم ہی اس کے یاد کرنے کو آسان کریں گے۔ کسی انسان کی کیا مجال کہ قرآن کریم کو یاد کر سکے؟ ارے تم سمجھے نہیں، یہ قرآن وہ قرآن ہے کہ اگر ہم پہاڑوں پر نازل کرتے، پہاڑوں کے اندر طاقت نہیں ہے، بلکہ اس کے خوف سے، اس کی خشیت سے، اس کے ہیبت سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ وہ قرآن ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جب اس کو نازل کیا تو اسی پر نازل کیا جس کے لیے یہ کائنات بنائی گئی، اور آپ صلی اللہ